ایسی غیر معمولی خدمت ہے جو صحابہ ہی کے ہاتھ سے انجام پائی، کیا ہے وہ خدمت؟ میرے نزدیک اس میں دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک تو یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شب و روز دیکھتے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے، خود ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ آپ ہی سے رجوع کرتے تھے، جو مراحل دعوت کے، شہادت کے وہاں گزر رہے تھے وہ ان کا خود حصہ تھے۔ بہت سی وہ چیزیں جو آپ کے اسوہ حسنہ سے متعلق ہیں وہ ان کے لیے علم سے بھی آگے گویا روزمرہ مشاہدے کی چیز تھی۔ ان کے بارے میں ان کو ایک بڑا فیصلہ کرنا تھا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ ایک تو ان کے سپرد اللہ کا دین کیا گیا ہے، قرآن مجید ہے، قرآن مجید کو وہ حفظ بھی کر رہے تھے، قرآن مجید کو وہ لکھ بھی رہے تھے۔ اسی طرح سنت ہے، سنت کے وہ معلم بن چکے تھے۔ اس کے بے شمار شواہد ہے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی لوگوں کو تعلیم دی، سنت کے بارے میں کوئی غلطی ہوئی تو اس کے بارے میں متنبہ کیا، بارہا ایسے طریقے اختیار کیے جس سے باہر سے آنے والے لوگوں کو بھی ایک ایک چیز کا علم ہو جائے۔ اگر کچھ لوگ ایمان لائے اور انہوں نے آ کے تقاضا کیا تو صحابہ کرام ہی میں سے کسی کو بھیجا کہ وہ ان کے لیے وہاں جا کے تعلیم کا بندوبست کر دے۔ اس طرح کی سب چیزیں اصل دین کے بارے میں یا دین کی اس ہدایت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے وہ انجام دے رہے تھے۔ یہ ایک دوسرا پہلو ہے، اور وہ یہ کہ دین کو لینے، دین کو حفاظت کے ساتھ آگے پہنچانے کی ذمہ داری تو وہ انجام دے رہے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شب و روز کے ساتھی بھی ہیں، اس دعوت میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں ان کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان پر ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ان کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ یہ جو رسالت مآب کا علم سامنے آ رہا ہے، جو آپ کی شخصیت میں دین پر عمل کا ظہور ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ اس میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ان کے ہاں دو رویے پیدا ہوئے۔ ایک رویہ یہ پیدا ہوا کہ یہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے، یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر لازم نہیں کیا گیا، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے پیغمبر نے ہم پر ڈالی نہیں ہے، یہ ہم اپنے شوق سے اٹھائیں گے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ کوئی بہت ضروری چیز ہے، ضرورت پڑ گئی ہے اس کی، اس کو ہم آگے بیان کر دیں گے، لیکن اس معاملے میں ہم زیادہ روایتیں بیان کرنے، زیادہ قصے بیان کرنے، زیادہ واقعات سنانے یا اس طرح کی باتیں لوگوں تک پہنچانے کا طریقہ اختیار نہ کریں۔ ان میں سے بعض جلیل القدر صحابہ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر سب سے زیادہ تو توقع یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کی چیزیں سیدنا صدیق بیان کریں گے، سیدنا عمر بیان کریں گے، لیکن دیکھ لیجیے آپ روایات کا ذخیرہ اب کم و بیش ترتیب پا چکا ہے، ہمارے پاس موجود ہے، جو کچھ بھی اس میں ان بزرگوں کی نسبت سے بیان ہونا تھا ہو چکا ہے۔ اس پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت تھوڑی چیزیں، بہت کم چیزیں، یعنی ایسے لگتا ہے کہ بڑی ناگزیر ضرورت میں انہوں نے کبھی کوئی بات بیان کی ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا صدیق سے بعض نازک موقعوں کے اوپر مشورہ کیا گیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا معاملہ ہے، اس میں کچھ مسئلہ پیش آیا ہے، ان کی طرف مراجعت کی گئی تو انہوں نے رسالت مآب نے جو کچھ فرمایا تھا وہ بیان کر دیا۔ اسی طرح ان کی اپنی صاحبزادی ہیں سیدہ عائشہ، انہوں نے بعض اپنی الجھنوں کا ذکر ان کے سامنے کیا ہے، اور اس میں ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان کی تسلی کے لیے، بشارت کے لیے مجھے وہ بات بتا دینی چاہیے، تو انہوں نے بتا دی ہے۔ ایسا ہی معاملہ اس وقت پیش آیا جب ان کو بعض اقدامات کرنے پڑے ہیں، مثال کے طور پر ارتداد کے معاملے میں یا مانعین زکوٰۃ کے معاملے میں ان کو ایک بڑا فیصلہ کرنا پڑا ہے۔ تو اس طرح کے بڑے فیصلے میں انہوں نے کبھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا حوالہ دیا ہے۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں اس وقت اگر آپ غور کریں تو امت کا سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہو گیا، یعنی اب رسالت مآب دنیا سے چلے گئے ہیں، اس میں اب مسلمانوں کو اپنے حکمران کا یا رسالت مآب کے خلیفہ کا یا آپ کی سیاسی جانشینی کے لیے کسی فرد کا انتخاب کرنا ہے۔ یہ اس وقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، یعنی اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی، اگر اس میں کوئی بڑا اختلاف پیدا ہو گیا تو تلواریں کھنچ جائیں گی، صحابہ کرام کی پوری جماعت میں خلفشار پیدا ہو جائے گا۔
رسالت مآب نے جس امت کو وجود بخشا ہے وہ امت دست و گریباں ہو جائے گی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ ایک اختلاف پیدا ہوا تو 2 جنگیں ہو گئیں، جی، ہزاروں لوگ اس کی نظر ہو گئے۔ اس موقع پر بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بعض چیزیں بیان کیں اور لوگوں کو اس کی جانب توجہ دلائی۔ تو اس طرح کا رویہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا۔ چنانچہ ہمیں ملتا ہے کہ پھر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے پاس کچھ چیزیں ہیں اس طرح کی، میں ان کو لکھ لیتا ہوں، اس کی انہوں نے ایک رسالے کی صورت میں کتاب مرتب کر ڈالی۔ اچھا، سیدنا صدیق نے یہ ہمیں اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں اعتراضات سیریز میں، جی، اور یہ بتا چکے ہیں کہ وہ کتاب انہوں نے کیسے مرتب کی تھی، کہ یہ میں کیا ذمہ داری لے رہا ہوں، کیا اس کی ضرورت ہے، کیا یہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے، اگر میں نے ایسا کیا تو اس سے کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اچھا، اور انہوں نے اس کتاب کو جلانے کی ہدایت کر دی۔ ایسا ہی معاملہ بعض دوسرے صحابہ کے ساتھ بھی ہوا۔ تو یہ میں نے ان کی مثال اس لیے دی ہے کہ وہ صحابہ کرام کی جماعت میں تو سرخیل کی حیثیت رکھتے ہیں، ان سے بڑا کوئی آدمی نہیں ہے۔ سیدنا عمر ان کے بعد ہیں، اور سیدنا عمر سے متعلق بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہیں، تم کیوں کوئی بات رسالت مآب کی نسبت سے بیان کر رہے ہو، تم نے یہ بات بیان کی ہے تو میرے سامنے اس کے گواہ پیش کرو۔ میں جب تک کوئی گواہی اس میں طلب نہیں کر لوں گا میں کسی نئی بات کو قبول نہیں کروں گا۔ ایسے ہی لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تم لوگ جا رہے ہو تو لوگوں کو قرآن سنانا، لوگوں کو سنت کی تعلیم دینا، لیکن روایات، قصے، واقعات یا اس طرح کی چیزیں بیان نہ کرنا۔ لوگ تمہارے پاس جمع ہو جائیں گے، پوچھیں گے تم سے، اور یہ بڑی فطری بات ہے، تم اس سے اجتناب کرنا۔ تو ایک طرف انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا۔ اس کے لحاظ سے بھی دیکھیے تو جلیل القدر صحابہ کے اس رویے نے اس پورے علمی ذخیرے کی نوعیت بتا دی ہے جو رسالت مآب چھوڑ کر گئے۔ اچھا، یعنی ظاہر ہے کہ جب ہم کسی چیز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نوعیت طے کرتے ہیں تو وہ بڑے مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ میں نے آج سے 30-40 سال پہلے سے جب لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ سنت اور چیز ہے اور حدیث اور چیز ہے، ان دونوں کے درمیان فرق ہے، تو اس پہ کتنی بحثیں ہوئیں، اس میں کتنے اختلافات سامنے آتے ہیں، لوگ کس کس طریقے سے اس کو وصول کرتے ہیں۔ یہی چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر انہوں نے اس موقع کے اوپر یہ رویہ اختیار کیا۔ دوسری جانب وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم پوری احتیاط کے ساتھ اور پوری حفاظت کے ساتھ یہ باتیں بیان کرتے ہیں، اپنی طرف سے ہم کوئی کوتاہی نہیں کرتے، لوگوں کے اندر یہ فطری خواہش ہے کہ وہ حضور کی باتیں سنیں۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ خدا کے پیغمبر نے کیسی زندگی بسر کی، ان کے احوال کیا تھے، وہ دین پر کیسے عمل کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان کا رویہ کیا تھا، گھر میں کیا معاملات تھے، اسی طرح سے نماز، روزہ، عبادات میں جو چیزیں آداب کی نوعیت کی ہیں ان میں حضور کا کیا طریقہ تھا، لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں۔